أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نازل عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے پیچھے جگہ بعد دیگرے ہم نے کئی رسول بھیجے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول ہم نے بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا فرمائے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی روح القدس کے ساتھ تائید فرمائی۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کو مس کرنے سے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی ماں کے گود کے اندر ہی، یعنی پنگوڑے کے اندر ہی بولنا شروع کیا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور اسی طرح روح القدس نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ مخالف ہو گئے تو انہوں نے، اللہ رب العزت نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ ہم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے روح القدس کی کیا کی، تائید فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، پھر آئے ان کے پاس بعد رسول جتنے بھی، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جو بات تمہارے دلوں کو نہ لگتی، تمہارے دل ان کو تسلیم نہ کرتے، تو کیا کرتے تم، استکبرتم، تم تکبر کرنے لگ جاتے، یعنی جو بات تو وہ کہتے تمہارے حق میں ہوتی، تمہیں اچھی لگتی تو تم اس کو لے لیتے، لیکن جو تمہارے خلاف ہوتی، جو تمہیں بھاری لگتی، جو دل کو نہ بھاتی، جس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا، تو کیا کرتے تھے، استکبرتم، تم تکبر کرنے لگ جاتے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا تھا، جھٹلا دیتا تھا پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرا گروہ قتل کر دیتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل میں تھے، تو کیا کیا انہوں نے، ان دونوں پیغمبروں کو کیا کیے تھے، بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ ہما کہ تم کیا کرتے تھے، تکبر میں آ کے ایک تو پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ وہ باتیں پیغمبر کی نہیں ہوتی تھی بلکہ کس کی ہوتی تھی، وہ اللہ کی باتیں ہوتی تھی، اور غصے کے اندر آ کے، تکبر کے اندر آ کے جب تم ان کی بات نہ مانتے تو کیا کرتے، جب وہ بار بار تم اس بات کی تلقین کرتے، تم غصے کے اندر آ کے انبیاء علیہ السلام کو بھی کیا کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ وقالوا قلوبنا غلف، جب ان کو دعوت دی جاتی اسلام کی تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، ہمارے دلوں پہ پردہ ڈالا ہوا گیا ہے، ہمارے دل جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، بلکہ پردہ نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے اوپر لعنت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی، تو وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، بل لعنہم اللہ، کفر بلکہ ان کے دلوں پہ غلاف نہیں ہے، بلکہ
کفر کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، یعنی یہ اس کتاب سے مراد قرآن مجید، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس کی بھی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات، زبور، انجیل، جو بھی ان کے پاس کتابیں تھیں، تو کیا ہے ان کی بھی یہ بات کیا قرآن تصدیق کرتا تھا۔ وَكَانُوا مِن قبل، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی بھی کیا کی ہے، اس قرآن نے تصدیق کی ہے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح بھی چاہتے تھے، یعنی یہود و نصارہ جو تھے، یعنی ایک تو یہود و نصارہ کتابوں کو تورات زبور کو ماننے والے تھے، اور اس کے بعد دوسرے لوگ تھے جو کافر تھے، یعنی جو مشرک تھے، جو کسی آسمانی کتاب پہ یا اس پہ دین پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ماں کہ تم اس وقت کیا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہمیں ان کافروں پر فتح مل جائے، لیکن جب وہ بات آ گئی، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، یعنی وہ بات ہم نے جب نازل فرما دی جس کو تم پہچانتے تھے۔ اب کس کو وہ پہچانتے تھے؟ یعنی ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور، انجیل کے اندر یہ باتیں موجود تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا آخری رسول آئے گا، اس کے بعد جو آخری کتاب آئے گی، رسول بھی سچا ہوگا اور آخری کتاب بھی سچی ہوگی، یعنی ما عرفو، تم اس بات کو پہلے سے ہی جانتے تھے، پہچانتے تھے اس وقت، بلکہ ان کو دلیلیں دیتے تھے کہ آخری رسول آئے گا، اس کو یہ کتاب دی جائے گی، اس کا نام یہ ہوگا، یہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات، یہ ان کے تذکرے موجود تھے۔ اس وقت تم کفار کے سامنے یہ باتیں رکھتے تھے، جو آخری پیغمبر آئے گا اس کی یہ شان ہوگی، یہ مرتبہ ہوگا، اللہ اس کو یہ کتاب عطا فرمائیں گی، یہ احکامات ہوں گے، یعنی ان کو کیا کرتے تھے، دلیلیں دیتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اللہ نے کتاب نازل فرما دی، تو کیا کر دیا تم نے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تم بھی کفر کرنے لگ گئے کہ تم نے بھی اپنی اس بات کو ہی جھٹلا دیا جن کو جو دلیل بنا کے تم کفار کے سامنے پیش کرتے تھے، اب خود تم نے کیا کر دیا، اس کو ہی چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا اپنے کفر کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے تم نے کیا کیا، یہ کام کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، وہ مشرک کافر ہوں یا تم ہو، تم سب پہ، جتنے بھی کفار ہیں، الفما کے سارے اوپر کیا ہے، لعنت ہے اللہ کی۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ کتنی بری انہوں نے خرید و فروخت کی ہے۔ بئس ما اشتروا، کتنا برا ہے اس وہ چیز جن انہوں نے خریدا، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کو خرید لیا، بما انزل اللہ بغیا، جو ہم نے نازل کیا اس کے بارے میں وہ ضد کرنے لگ گئے۔ ہم نے جو قرآن نازل فرمایا، جو اسلام نازل فرمایا، جو احکامات نازل فرمائے، اس کی یہ کیا کیا انہوں نے، ضد کی وجہ سے، اور کچھ پتہ ان کو سارا تھا کہ یہ قرآن بھی حق ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، لیکن صرف ضد کی وجہ سے کہ یہ کتاب، یہ رسول ہمارے اندر میں سے کیوں نہیں آیا، فرمایا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر وہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کے اپنی مرضی ہے۔ لیکن فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ تو غضب کے اوپر غضب لے کے، یعنی ایک تو انہوں نے کفر کیا اور دوسرا انہوں نے حسد کیا، کفر بھی کر دیا، حسد کیا کیا، پیغمبر ہمارے اندر میں سے کیوں نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پچھلے 12,000 رسول پیغمبر انبیاء یعنی کس میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے، اب یہ چاہتے تھے کہ آخری رسول بھی ہمارے خاندان سے آئے، تو اس لیے انہوں نے اسے اوپر حسد کرنا شروع کر دیا، اور جب حسد کیا تو پھر انکار بھی شروع کر دیا، کفر کرنا شروع کر دیا، جب بات نہیں مانی تو پھر کفر بھی ہو گیا، اس لیے فباؤوا بغضب علی غضب، رحمہ کی غضب کے اوپر غضب انہوں نے یہ کیا کہ پہلے حسد کرنے لگ گئے اور پھر کفر کرنے لگ گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، جتنے بھی کافر ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ مشرکین ہیں، چاہے جو یعنی کافر ہیں، جس صورت کے اندر بھی ہے، جس نے بھی انکار کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے بھی انکار کر دیا اس آخری کتاب کا، آخری رسول کا، وللکافرین عذاب مہین، ان سارے کفار کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرما عمل کی توفیق۔